السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہے 3 دوستوں کی سیر کا عجیب و غریب واقعہ۔ 3 دوستوں نے سیر کا پلان بنایا۔ وہ کسی بڑے شہر میں گئے۔ وہاں بہت بڑے پلازے میں انہوں نے ایک ہاسٹل بک کروایا جو اس پلازے کی 60ویں منزل پہ تھا۔ پہلا دن گزرا۔ شام کو دیر تک وہ سیر و تفریح میں، کھیل کود میں مصروف رہے اور جب رات کو آئے تو فلائٹ کے ذریعے اپنے ہاسٹل میں پہنچ گئے۔ 2 دن ایسے معاملات چلے۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ دیر سے جب اس فلائٹ میں پہنچے تو اس فلائٹ میں جو لفٹ لگی ہوئی تھی اس کا ایک مخصوص وقت تھا کہ اس وقت میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس کے بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا، تو ان کا جو ہاسٹل تھا وہ بھی 60ویں منزل پہ تھا۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ ایک بولا، اس نے کہا کہ مجھے ہنسی مذاق کی باتیں آتی ہیں اور مزاحیہ باتیں مجھے آتی ہیں۔ 20 منزلوں تک تو میں تمہیں ایسے ہی لے جاؤں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے بھی کچھ واقعات یاد ہیں، وہ اتنے ہنسی مزاح والے تو نہیں ہیں لیکن وقت پاس کرنے کے لیے ضرور ہیں۔ چلو 20 منزلوں تک وہ میں تمہیں سناؤں گا۔ تو 20 منزلیں وہ سناتے سناتے طے ہو ہی جائیں گی۔ تو تیسرے نے کہا کہ مجھے تو کوئی عجیب و غریب واقعات بھی نہیں آتے، نہ ہی ہنسی مذاق کی باتیں مجھے آتی ہیں، کچھ سنجیدہ باتیں ہیں جو مجھے آتی ہیں۔ تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ جو سنجیدہ باتیں یا واقعات جو مجھے آتے ہیں یا یاد ہیں وہ میں سنا سکتا ہوں، اور اس کے ذریعے ہم 20 منزلیں جو ہیں ان کی سیڑھیوں کو عبور کر سکتے ہیں۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سیڑھیوں پہ چلنا شروع کر دیا۔ پہلے نے ہنسی مذاق کی اور عجیب و غریب واقعات باتیں سنائیں۔ 20 منزلیں جو ہیں وہ طے ہو گئیں، عبور ہو گئیں، پتہ بھی نہ چلا۔ اور دوسرے کی جو باتیں تھیں وہ کچھ سنجیدہ تھیں، اس لیے وہ محسوس بھی ہونے لگیں۔ اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل کے ساتھ 40 منزلیں طے ہوئی تھیں، اور پھر تیسری شخص کی جب باری آتی ہے اور اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی بہت سنجیدہ ہیں، اور وہ پہلے 20 منزلیں طے کر کے تھک بھی چکے ہیں۔ گویا کہ ایک ایک سیڑھی جو ہے وہ ایک ایک منزل معلوم ہو رہی ہے۔ خیر، انہوں نے اپنے ہاسٹل میں بھی پہنچنا تھا۔ اس کی باتیں سنتے سنتے آخر کار جب وہ اپنے ہاسٹل کے دروازے پہ پہنچے، بڑے خوش ہوئے کہ ہم ایک بڑی طویل مدت تھی جس کو ہم طے کر کے آئے ہیں، بڑی مسافت تھی جس کو ہم طے کر کے آئے ہیں۔ جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پھر خیال آیا کہ ہم چابی تو نیچے ہی بھول آئے ہیں۔ یہ واقعہ اگرچہ ایک فرضی ہے یا اس کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق ہے، لیکن اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو آج کل ہماری زندگی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ پہلے 20 سال زندگی کے جو ہیں وہ ہم کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں گزر بسر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ تھوڑی سی سنجیدگی آتی ہے، بالآخر جب 60 سال کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ جو جنت کی چابی ہے، جو جنت کی کنجی ہے، وہ تو ہم پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں۔
اس لیے ہمیں پہلے سے جب زندگی کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس وقت سے ہمیں سوچنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ گویا کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، حضور غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بازار ہے۔ بازار میں چیزیں اچھی بھی ملتی ہیں اور بری بھی ملتی ہیں، اس میں ہم اس بازار میں، دنیا کے بازار میں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور یہاں سے خرید و فروخت کر کے ہم نے جب واپس کوچ کرنا ہے اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہم نے جو سودا کیا ہے، جو خرید و فروخت کی ہے، وہ خرید و فروخت کیسی کی ہے اور کیسی چیزوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اگر تو ہمارا انتخاب اچھا اور درست ہوا تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ساتھ انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا۔ اگر ہر لمحہ، ہر سانس ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت تو ہے ہی، اس سے مایوس تو انسان کو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں بھی، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے تو اس کی کرم نوازی ہے، وگرنہ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر سانس، ہر لمحہ اپنی اتباع، فرما برداری اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔